میں ڈاکٹر شہباز ملک نیف کیئر میں مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں جو سب سے فریکوینٹلی پوچھا جانے والا سوال ہے گردے کے مریضوں کے اندر کہ ہم پانی کا استعمال کتنا کر سکتے ہیں۔ تو پانی کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پانی کا استعمال کم کیوں کیا جاتا ہے گردے کے امراض کے اندر۔ گردے کا یہ کام ہے کہ پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو یورین کی پروڈکشن اور اس کی ایکسکریشن کرنا، ایکسکریشن ویسٹ پروڈکٹس کے ساتھ اس کی ایکسکریشن کرنا باڈی سے۔ تو جس وقت گردے کمپرومائز ہوتے ہیں ان کا فنکشن یہ جو یورین پروڈکشن کا یا ایکسکریشن کا کمپرومائز ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ مکمل مقدار میں جو ہے وہ یورین کو ایکسکریٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو وہ ایکسکریشن نہ ہونے سے جو باڈی میں واٹر کی ریٹینشن یا پانی کا ٹھہر جانا جو سا ہوتا ہے وہ مریض میں پایا جاتا ہے۔ تو اب اس لیے پھر جو ہے وہ گردے کے مریض کے اندر پانی کا استعمال روک دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کو کیسے سیکھا جائے، اور یہ 100 میں سے تقریباً 100 پیشنٹس جو کلینکل پریکٹس میں آتے ہیں وہ یہی سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے۔ تو میں آپ کو اس کا بہت آسان سا ایک سولوشن دیتا ہوں، لیکن یہ سولوشن جرنلی تمام پیشنٹس پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا، یا یہ جرنلائزڈ سولوشن نہیں ہے، ہر گردے کے مریض پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ دو طرح کے مریض ہوں گے گردے کے، جن کو ہم پانی کے لیے ہم استعمال کے لیے مریضوں کو دو میں ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلے وہ مریض جن کے جسم میں پانی کی کثرت پائی جاتی ہے، یا پانی کی جو ہے نا وہ واٹر کی ریٹینشن ہے یا فلوئڈ اوور لوڈ ہے، باڈی میں آلریڈی فلوئڈ زیادہ ہے، اس لیے اگر آپ پانی کا استعمال کثرت سے کریں گے تو جسم میں سے پانی جو نکالنا ہے گردے نے، جو کہ پہلے ہی کمپرومائز ہے، تو وہ اچھے طریقے سے اپنا فنکشن نہیں پورا کر سکے گا۔ تو اس لیے ڈاکٹر پانی کا استعمال کم کرے گا۔ تو اب جن مریضوں کے جسم میں پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہے، فلوئڈ اوور لوڈ ہے، واٹر ریٹینشن ہے، تو وہ پانی کا استعمال نہیں کریں گے، یا ان کو پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اب ایسے گردے کے پیشنٹس جو دائمی مریض ہیں یا سی کے ڈی کے پیشنٹ ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز کے، تو ایسے پیشنٹس جن کے باڈی میں واٹر ریٹینشن نہیں ہے، لائک جن کی جسم پر سوجن نہیں ہے، چہرے پر پاؤں پر سوجن نہیں ہے، یا جن کو سانس نہیں پھولتا، یا ایسے مریض جو بستر پر تکیہ رکھ کر یا سر اونچا کر کر نہیں جن کو سونا پڑتا، یا جن کی سانس بند ہونے سے رات کو سوئے ہوئے جاگ نہیں کھلتی، تو وہ پیشنٹ جو بالکل ڈرائی ہیں، جن کے جسم میں پانی کی جو ایکسیسو پانی ہے وہ نہیں ہے موجود، وہ مریض اس کلیے پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان کا یورین کوانٹیفائی ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کے گردے کتنا یورین پروڈیوس کرتے ہیں وہ ان کو میئر کرنا ہوگا، کہ 24 گھنٹے میں مثال کے طور پر 1 لیٹر اگر یورین پروڈیوس کر رہے ہیں گردے، تو وہ تقریباً 1 لیٹر کے قریب ہی پانی ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایک مریض کے گردے ایک دن میں 1 لیٹر یورین پروڈیوس کر رہے ہیں، تو جو پانی کی مقدار ہے وہ اس میں آدھا لیٹر یا 500 ml اس مقدار کو بڑھا کر وہ 24 گھنٹے میں پانی استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مریض کو ایک دن میں یورین 1 لیٹر آتا ہے، تو وہ 1 سے 1.5 لیٹر تک پانی جو ہے اس کا استعمال آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اس کے جسم پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جسم میں جو زائد پانی ہے وہ نہیں ٹھہرے گا، واٹر ریٹینشن نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے آپ پانی کا
استعمال اپنا نکال سکتے ہیں، وہ گردے کے مریض جو بالکل ڈرائی ہیں۔ لیکن یہ اصول ان مریضوں پر لاگو نہیں ہو سکے گا جو مریض جن کے جسم میں پہلے ہی پانی کی زیادتی ہے، یا جن کے جسم میں سوجن ہے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے، تو وہ پانی کا استعمال اس کلیے سے نہیں کر سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔